بسم اللہ الرحمن الرحیم آئے اسی کے ساتھ ساتھ شیخ ابو اسامہ نیاز صاحب کا بھائی اور انہی کے واسطے سے مکتب دعوہ و توعیت الجالیات ہوتا بنی تمیم کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ موقع عنایت فرمایا دین اور خالص دین کے واسطے سے ہمارے اور آپ کی ملاقات ہو جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں مولانا پر یا انہیں یہ عتاب بھی کرتا ہوں کہ انہوں نے جو کچھ میرے بارے میں کہا ہے اس مبارک جگہ پر اس مبارک رات میں بیٹھ کر کے میں یہ بات کہتا ہوں کہ حاشا اللہ واللہ میں قطعاً ان باتوں کے لائق نہیں ہوں۔ ساتھیو، علامہ تو ایک بہت بڑی سی چیز ہے، حق پوچھئے تو میں عالم بھی نہیں ہوں، ایک معمولی سا چھوٹا سا طالب علم ہوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے معمولی علم دیا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انداز میرا شوخ نہیں ہے، انداز میرا نرالا نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ عربی کی مثل ہے کہ الاعور بین العمیان، اندھوں میں کانا راجا۔ بڑے بڑے علماء جب ختم ہو گئے، وہ اس دنیا سے اٹھتے چلے جا رہے ہیں، تو ہم ہی جیسے نگوڑے اور کمینے لوگ یہ منصب اور یہ مقام، یہ اسٹیج جو ان کے لائق نہیں ہے، اسے سنبھالنے کے لیے آگے بڑھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے۔ مولانا نے جو یہ باتیں کہہ کر کے میرے حق میں زیادتی کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں معاف فرمائے۔ میرے جن عیوب کو نہیں جانتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان عیوب کو پوشیدہ رکھے اور میری مغفرت کر دے۔ اس کے بعد بغیر تمہید کے میں اصل موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، جس موضوع سے متعلق مجھے کچھ کہنے کے لیے کہا گیا ہے، یہ موضوع جیسا کہ مولانا نے کہا وہ اہم اور بہت ہی اہم ہے، اور اس سے متعلق اسی سعودیہ میں کئی جگہ ہم نے مختصر اور مفصل بیان دیا ہے۔ دیکھیے، بدعت ایک ایسا لفظ ہے جو عام طور پر جانا اور پہچانا جاتا ہے، اور ہر مسلمان، ہر جماعت، ہر فرقے والا بدعت کی برائی اور بدعت کی خرابیاں بیان کرتا ہے۔ ہر عالم بدعات سے لوگوں کو دور رہنے کی ترغیب اور تعلیم دیتا ہے، لیکن ساتھیو، یہ بات بھی بڑے افسوس کے ساتھ کہی جاتی ہے، اور یہ ہمارا اور آپ کا، ہمارے اور آپ کے ملک کا، بلکہ عام طور پر مسلمانوں کا بہت بڑا المیہ ہے کہ ایک طرف جہاں نعرہ بلند کیا جا رہا ہے کہ بدعات سے دور رہنا چاہیے، بدعات بہت بری چیز ہے، وہیں پر بہت بڑی جماعت مسلمانوں کی بدعات کے اندر مبتلا ہے۔ اس لیے زیادہ قصے اور کہانی، زیادہ لچھے دار باتوں میں نہ جا کر کے اصولی اور بنیادی طور پر میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہوں گا۔ اگر آپ نے اسے سمجھنے کی کوشش کی، اگر آپ نے اس پر دھیان دیا، تو انشاءاللہ یہ باتیں آپ کے لیے ایک مشعل راہ ثابت ہوں گی۔ بہت سے مسائل، بہت سا عناوین جو ہمارے اور آپ کے درمیان اختلاف کا سبب بنے ہوئے ہیں کہ ایک شخص دوسرے کے اوپر کفر کا فتویٰ، وہابی کا فتویٰ، بدعتی ہونے کا فتویٰ لگاتا ہے، ان میں سے بہت سے مسائل کا حل ہمارے اور آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اس لیے میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے مثالوں سے چند نقاطی، چند اصولی باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اصول کو سمجھ لیا گیا تو اس کے تحت جو فروع اور جو مسائل ہوتے ہیں انہیں سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر، اگر آپ یہاں سے ریاض کا سفر کرنا چاہتے ہیں،
آپ کو یہ بتا دیا گیا کہ دیکھو فلاں جگہ اور فلاں جگہ اور فلاں جگہ اور فلاں جگہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن سے تمہیں ہوشیار رہنا چاہیے. فلاں اسٹیشن پر اترنے سے پہلے، فلاں پیٹرول پمپ پر رکنے سے پہلے تم اپنی حفاظت کر لینا، اپنی گاڑی کی حفاظت کر لینا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے آپ کو جن جگہوں کا نام بتا دیا ہے، آپ نے اگر ان کو اپنے ذہن میں رکھ لیا اور ان سے پرہیز کر لیے تو اس کا مطلب ہے آگے کا معاملہ آپ کے لیے آسان ہوگا. اسی طریقے سے جو اصولی باتیں اہل علم کے بیان کے مطابق جو قرآن اور حدیث سے مستنبط ہیں وہ میں آپ کے سامنے اگر رکھتا ہوں، آپ نے اس کے اوپر توجہ دے لیا تو انشاءاللہ بہت سی چیزوں کے سمجھنے میں اور بہت سے مسائل کا جو غلط تصور ہمارے اور آپ کے یہاں ہے اسے سمجھنے میں آسانی ہوگی. انداز بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، شاید کہ آپ ہماری اگر اس باتوں پر توجہ دے لیے تو ہماری بات سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو. دیکھیے، پہلی چیز جو سب سے اہم ہے اور جس کے اوپر غور کر لینا چاہیے، اس کو پر نہ غور کر کے بہت سے لوگ غلط فہمی کے اندر کے شکار ہو جاتے ہیں، بلکہ غلط طریقہ اختیار کر لیتے ہیں. بات یہ ہے کہ دین کامل ہے. جو دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے تھے وہ دین اب مکمل ہو چکا ہے. مکمل ہونے کا معنی کیا ہے یہ بھی سمجھ لیجئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو اب اس میں کسی چیز کا اضافہ ہو سکتا ہے اور نہ ہی اس میں سے کسی چیز کو نکالا جا سکتا ہے. ایک مکمل ہے، ایک گھر مکمل ہو گیا. ایک شخص ہے، انجینئر ہے، وہ کہتا ہے کہ ہاں بھائی اب آپ کا گھر مکمل ہو چکا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اب نہ تو آپ اس میں سے کسی چیز کو ہٹا سکتے ہیں اور نہ کسی چیز کے اضافے کی اب اس میں گنجائش ہو سکتی ہے. اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے واضح الفاظ میں بیان فرمایا ہے. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے. یہ کس کا فرمان ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا. یعنی دین اسلام اب مکمل ہے بطور دین کے، اس کے اندر اب کسی چیز کے اضافے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمیں اور آپ کو اسلام کے 5 ارکان بتلا دیے ہیں تو اب اس میں 6 رکن کے داخل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ایمان کے ہمیں اور آپ کو 6 رکن بتا دیے ہیں تو اس میں اب 7ویں رکن کے داخل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر 5 رکن بیان کر دیے ہیں تو اب قیامت تک یہ 5 ہی رکن رہیں گے، وہ 4 نہیں بن جائیں گے. ایمان کے قیامت تک 6 ہی رکن رہیں گے، وہ 4 اور 7 یا 5 نہیں بن جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ دین مکمل ہو چکا ہے. اسی چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا، جیسا کہ صحیح مستدرک حاکم وغیرہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے کہ اے لوگو، ہر وہ چیز جو تمہیں جنت کے قریب کرے اور جہنم سے دور کرے اس کا ہم نے تمہیں حکم دے دیا ہے، اور ہر وہ چیز جو تمہیں جہنم کے قریب کرے اور جنت سے دور کرے اس سے ہم نے تمہیں روک دیا ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مسند احمد وغیرہ میں بڑے واضح الفاظ میں مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو آپ نے ہمیں اس حالت میں چھوڑا ہے کہ اگر آسمان پر کوئی چڑیا بھی اڑ رہی ہے تو آپ نے ہمیں اس کا علم دے دیا ہے کہ آیا اس چڑیے کا کھانا تمہارے لیے جائز ہے کہ ناجائز ہے. ذرا سوچیں، مثال دیں. یعنی زمین پر نہیں ہے جسے ہم آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں، آسانی سے پکڑ سکتے ہیں، بلکہ وہ فضا کے اندر اڑ رہی ہے تو اس کا بھی حکم ہمیں بتلا دیا ہے کہ ہاں بھائی یہ چیز تمہارے لیے جائز ہے کہ ناجائز ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلی چیز ہمیں اور آپ کو اس بات کو ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ دین کیا ہے؟ مکمل ہے. اسی لیے ایک ذکر ہے، ایک دعا ہے صبح و شام ادا کرنے کا جسے عام طور پر لوگ چھوڑ دیتے ہیں، اور اگر جو لوگ پڑھتے بھی ہیں اس کے معنی اور مفہوم پر غور نہیں کرتے. اگر میرے ذہن میں ابھی جو بات آئی ہے یہ بات پہلے ہوتی تو میں شیخ سے کہتا اسی حدیث کی شرح کو آج کے درس کا موضوع رکھا جائے. وہ حدیث کیا ہے؟ سنن ابو داؤد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص صبح کو اور شام کو یہ دعا پڑھ لے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر یہ حق بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو راضی کر دے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو راضی کر دے۔ وہ ذکر کیا ہے؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اللہم صلی علی محمد۔ یعنی معنی کیا ہے؟ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رب ہونے پر راضی ہوں۔ یعنی میرا رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ لیکن رب کا معنی کیا ہے ساتھیوں؟ رب کا معنی کیا ہے؟ رب کا بڑا مختصر سا معنی ہمارے اور آپ کے ہاں کیا جاتا ہے، کیا؟ پروردگار ہے، یہ اس کا معنی ہے۔ لیکن صحیح طور پر رب کا معنی یہ نہیں ہے۔ رب کے معنی کے اندر بڑی وسعت پائی جاتی ہے۔ یہ رب پروردگار جس کا ہم نام لیتے ہیں، یہ اللہ ہمارا رب ہے۔ ہمارا رب کس ناحیے سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور وہ ہمیں دین کا راستہ بھی سکھاتا ہے اور دنیا کا راستہ بھی سکھاتا ہے۔ وہ پروردگار ایسا ہے کہ جس نے ایک چیونٹی کو پیدا کر کے اسے بیکار نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اسے رزق حاصل کرنے اور رزق کو خزانہ جمع کرنے کا طریقہ بھی بتلا دیا ہے۔ کسی یونیورسٹی میں پڑھی ہے چیونٹی؟ اہل علم کہتے ہیں، جو اس کی پر توجہ دیتے ہیں، کہ چیونٹی دانے جمع کرتی ہے اپنے سوراخ کے اندر، تو جس دانے کے بارے میں خطرہ رہتا ہے کہ اگر اسے دو حصے میں نہ کیا گیا تو اگر اس کو ذرا بھی نمی محسوس ہوئی تو وہ جم جائے گا، اسے دو حصوں میں تقسیم کر دیتی ہے۔ اور وہ دانے جو دو حصوں میں تقسیم ہونے کے بعد بھی جم جاتے ہیں، جیسے دھنیا وغیرہ ہے، اسے وہ 4 حصوں میں تقسیم کرے تاکہ جمے نہیں۔ آخر کس نے بتایا اسے؟ جی اللہ تبارک تعالیٰ، کس نے بتایا ہے؟ تو رب وہ ہے ساتھیوں جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور ہر چیز کو زندگی گزارنے کا طریقہ بھی بتلاتا ہے۔ ذرا سوچئے، ایک بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہے؟ اور سب سے پہلے اپنی ماں کی چھاتی ڈھونڈتا ہے، کہاں اس کی چھاتی؟ کس نے سکھایا ہے اس کو؟ بولیے۔ اور کس نے اسے بتایا ہے کہ اپنی زبان اور منہ سے دابو تو دودھ تمہارے منہ کے اندر جائے گا؟ دوسرا کس نے سکھایا ہے اسے؟ کس نے سکھایا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اسی لیے بعض علماء تفسیر کہتے ہیں کہ الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ اس بدبخت انسان جو اللہ کے ساتھ کفر کر رہا ہے، اے محمد، یہ جو تمہارے اوپر ایمان نہیں لے آتا، ذرا سوچے، الم نجعل له عینین، کیا ہم نے اسے 2 آنکھیں نہیں دی ہیں؟ ولسانا وشفتین، ایک زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے ہیں؟ وہدیناہ النجدین، اور 2 اونچی سی جگہوں کی، 2 اونچی چیزوں کی طرف ہم نے اس کی رہنمائی نہیں کی ہے۔ یعنی وہ کیا ہے اونچی چیزیں؟ ماں کی چھاتیاں، ماں کی۔ بعض علماء نے تفسیر کی ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے، آپ آزما لیجئے، ہر بات عورتوں کو نہ دیکھتے ہوں اس حال میں آپ نے، لیکن ایک بکری ہے جب بچہ دیتی ہے، اس کا بچہ زمین پر گرتا ہے، آپ اسے کھڑا کیجئے تو سب سے پہلے کدھر جانا چاہتا ہے؟ ماں کی چھاتی کی طرف اپنی، ہے کہ نہیں ہے؟ کون سکھایا ہے اسے؟ اللہ تبارک تعالیٰ۔ تو رب رضیت باللہ ربا، میں اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر راضی ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ جس نے ہمیں دنیا میں پیدا کیا ہے وہ ہمیں روزی بھی دے گا، بے روزی کے کبھی نہیں رکھ سکتا ہے۔ اس لیے جب وہ ہمارا رب ہے تو ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم روزی حاصل کرنے کے ناجائز طریقے استعمال کریں۔ جو ناجائز طریقہ استعمال کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رب کو اپنا رب نہیں مان رہا ہے۔ وہ رب جو 2 آنکھوں سے اندھی لومڑی کو بھی روزی دیتا ہے، وہ رب جو زمین کے نیچے اسی بسنے والے کتنے جانور ہیں انہیں روزی دیتا ہے، تو یہ انسان جسے اشرف المخلوقات بنایا ہے اسے روزی نہیں دے سکتا۔ لیکن انسان کا یقین اور اعتقاد اللہ تبارک تعالیٰ پر نہیں ہے، اسی لیے ہر جائز ناجائز کام کرنے کے لیے تیار ہو جایا کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب ہونے پر اس کا یقین، کہتا تو ہے میرا رب اللہ ہے، لیکن اس پر یقین نہیں۔
کہتا تو ہے میرا رب اللہ ہے، لیکن اس کے رب ہونے پر اس کا صحیح طور پہ ایمان نہیں ہے۔ تو پہلی چیز ربی اللہ، ربنا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اسلام کے دین ہونے پر میں راضی ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دین کو پسند کیا ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر میں راضی ہوں۔ تو یہ دعا ہے ساتھیوں، صبح اور شام تین بار پڑھنا چاہیے، فجر کے بعد اور مغرب کے بعد یا مغرب سے پہلے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی۔ کیوں؟ گویا یہ کلمہ پڑھ کر کے بندہ اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ ہم اللہ کو رب تو مانتے ہیں، لیکن اس کی عبادت کس پر کریں گے؟ دین کے طریقے پر۔ اور وہ دین کا طریقہ کس کا بتایا ہوا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے، گویا کس کا اقرار کرتا ہے۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلی بات اس چیز کو ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ دین کیا ہے؟ مکمل ہے، ایک بات۔ دوسری بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک عمل مقبول ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں۔ کوئی بھی انسان کوئی عمل کر رہا ہے، اس کو بھی ذرا غور سے سنیں گے کہ کوئی بھی انسان عمل کر رہا ہے، نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، صدقہ کا، خیرات کا، ایصال ثواب کا، کسی بھی چیز کا کوئی بھی عمل کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کب مقبول ہوگا؟ جبکہ اس میں دو شرطیں پائی جائیں گی۔ تو اگر یہ شرط نہیں پائی گئی تو کسی بندے کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں ہوگا۔ پہلی شرط کیا ہے؟ پہلی شرط یہ ہے ساتھیوں کہ اس عمل میں اخلاص پایا جائے۔ یعنی اخلاص کا معنی کیا ہے؟ یعنی وہ عمل خالص اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کیا جائے، کسی انسان کو دکھانا مقصود نہیں ہے، اس کے بدلے کوئی نوکری حاصل کرنا نہیں ہے۔ ہم حافظ قرآن کیوں بن رہے ہیں؟ اس لیے کہ مسجد میں بیٹھیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے، اس کے ذریعے ہم روزی حاصل کریں گے۔ نماز ہم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ نماز اگر نہیں پڑھتے ہیں تو ہمارا کفیل ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ یہ عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں ہے۔ جیسے ہمارے قریب میں ایک شہر زلفی ہے کہ اس کا کفیل اگر کوئی شخص داڑھی اگر کاٹتا تھا ہے نا تو کفیل ناراض ہوتا تھا، اور اگر داڑھی رکھتا تھا تو اسے پوری تنخواہ دیا کرتا تھا۔ تو داڑھی لوگوں نے کس لیے رکھی ہے؟ کفیل کو۔ تو ایسا عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں ہے۔ عمل کس لیے کیا جائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا۔ کوئی بھی عمل چھوٹا ہے یا بڑا ہے، واللہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی گردن کٹا دے اور اس کا مقصد اس سے اپنی بہادری دکھانا ہے تو وہ عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں ہے۔ اور اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے گھر بیٹھا رہے، نہیں جا سکتا ہے جہاد میں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ کاش کے، اس کی نیت یہ ہے کاش کے اگر میرے پاس وقت ہوتا، میرے پاس طاقت ہوتی، میرے پاس سامان ہوتے تو میں بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے جاتا، تو گویا اسے بھی جہاد کا ثواب کس بنیاد پر؟ نیت کی بنیاد پر۔ تو ساتھیوں پہلی چیز یہ ہے کہ بندہ جو عمل کرے وہ کس کے لیے کرے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے۔ لوگوں کے دکھاوے کا، ماحول کا، معاشرے کا، خاندان کا، کس قسم کا کوئی بھی ڈر اور کوئی خوف اس کے دل میں نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ اخلاص کے ساتھ ساتھ کوئی بھی عمل کتنے ہی اخلاص کے ساتھ کیا جائے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف ہے تو وہ عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں ہے۔ ذرا سوچیں آپ، ایک عیسائی ہے اس وقت، ہے کہ نہیں؟ عیسائی جانتے ہیں نا، کرسچین، اپنے دین کی تبلیغ کے لیے کس قدر محنت کر رہا ہے، واللہ ہم اور آپ نہیں کرتے۔ کتنی محنت کر رہا ہے، لیکن وہ جنت میں جائے گا؟ اس کی یہ محنت مقبول ہے؟ نہیں مقبول ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آ جانے کے بعد جو شخص بھی اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں نہیں دیتا ہے، اس کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں ہے۔ تو ضروری یہ ہے کہ ہمارے کام کے اندر اخلاص پایا جائے، اور دوسری بات کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور طریقے کے مطابق ہو۔ تو کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس وقت تک مقبول نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے اندر دو چیزیں نہ پائی جائیں۔ یاد رکھیں گے پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز کیا ہے؟
بولیے زور سے بھائی. اللہ تعالیٰ کے لیے وہ کام کیا جائے, اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے. اور دوسری چیز کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. ہم نماز تو پڑھیں کتنی؟ 17 رکعت فرض کے بجائے ہم 34 رکعت فرض پڑھیں, 100 رکعت فرض پڑھیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع پہلے سجدہ بعد میں کرتے تھے. ہم سجدہ پہلے کریں رکوع بعد میں کریں, ہمارا عمل مقبول ہو گئے؟ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نمازیں کئی وقت کی پڑھی ہیں؟ کتنے وقت کی فرض نماز پڑھی ہے؟ 5 وقت کی. اگر ہم 6 وقت کی پڑھیں تو بھائی نماز ہی تو ہے, کوئی برا کام تھوڑی کر رہے ہیں, کوئی برا کام کر رہے ہیں. اگر ظہر کی نماز ہم 4 رکعت فرض کے بجائے اگر ہم 5 رکعت فرض پڑھیں تو کیوں بھائی؟ نیک کام ہے نا جی, سنت رسول کے مطابق نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے وقت کتنی سنتیں پڑھی ہیں جی؟ عشاء کی نماز کتنی رکعت ہوتی ہے؟ 17 رکعت ہے کہ نہیں بھائی؟ 4 رکعت پہلے سنت غیر مؤکدہ ہے نا, پھر اس کے بعد 4 رکعت سنت مؤکدہ فرض ہے, پھر اس کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے, پھر اس کے بعد 2 رکعت سنت غیر مؤکدہ ہے, پھر اس کے بعد 3 رکعت وتر ہے, پھر اس کے بعد 2 رکعت نفل ہے کہ نہیں؟ ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ یعنی ظہر کی عشاء کی نماز کتنی رکعت ہے؟ لیکن ہمارے نبی نے 17 رکعت نہیں پڑھی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 رکعت نہیں پڑھی. کتنی پڑھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعت فرض پڑھی. عشاء سے پہلے عشاء کی کوئی سنت آپ نے نہیں پڑھی ہے, نہ سنت مؤکدہ پڑھی, نہ سنت, نہ کسی صحیح حدیث میں, نہ کسی ضعیف حدیث میں. تو بھلا بتائیے ہمارا یہ عمل مقبول ہوگا؟ اسی لیے ہم نے کہا ساتھیوں کچھ اصولی باتیں ہیں, اگر اس پر آپ نے توجہ دے لی تو بہت سے مسائل کے اندر جو ہمارے یہاں اختلاف پایا جائے اس کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے وقت فرض نماز کتنی پڑھی ہے؟ 4 رکعت پڑھی. آپ سے عشاء سے پہلے نہ آپ سے نہ کسی صحابی سے عشاء سے پہلے کوئی سنت ثابت نہیں ہے, نہ سنت مؤکدہ نہ سنت غیر مؤکدہ ہے نا. اس کے بعد آپ نے 2 رکعت سنت مؤکدہ پڑھی ہے کہ نہیں ہے؟ سنت غیر مؤکدہ. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کے لیے تشریف لے جاتے تھے. پھر رات میں اٹھ کر کے کبھی آپ نے 11 رکعت, کبھی 13 رکعت, کبھی وتر کے ساتھ 9 رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھی. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ساتھیوں کہ کوئی بھی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقبول نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے اندر 2 شرطیں نہ پائی جائیں. وہ کیا کیا ہیں؟ اخلاص ہو, اور دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. اور ایک اور چلتے چلتے بات بتا دوں, دیکھیے علماء کہتے ہیں کہ سنت کے مطابق ہونے کے لیے چند چیزوں میں موافقت ضروری ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ سبب ہے. یعنی جو عبادت جس سبب سے اللہ کے رسول نے نہیں کی ہے, اگر ہم اس سبب سے وہ عبادت کرتے ہیں تو وہ عبادت غیر مقبول ہوگی. مثال دیتا ہوں میں, آج کل عام طور پر لوگ 27ویں رجب کو کیا مناتے ہیں جی؟ شب معراج مناتے ہیں نا 27ویں رجب کو, اور اس کے بعد دوسرے دن روزہ بھی رکھتے ہیں نہیں رکھتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ اب دیکھا جائے کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معراج کی وجہ سے آپ نے اس رات کو عبادت کی ہے؟ اگر کی ہے تب تو یہ عبادت مقبول ہوگی, اور اگر نہیں کی ہے تو عبادت مقبول نہیں ہوگی. آ رہی بات سمجھ میں نہیں سمجھ میں آ رہی؟ کہ جس سبب سے آپ نے عبادت کی ہو اس سبب سے عبادت کیا جائے, اگر وہ سبب نہیں پایا تو عبادت مقبول نہیں ہوگی. دوسری چیز یہ ہے کہ کیفیت میں جس طریقے سے آپ نے عبادت کی ہے, اگر ہماری عبادت اللہ کے رسول کی عبادت کی کیفیت سے مختلف ہے تو ہماری بات اللہ تعالیٰ کی مقبول نہیں ہے. مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے وضو کرتے وقت پہلے کیا دھولا ہے؟ ہاتھ دھولا ہے کہ نہیں؟ پھر اس کے بعد آپ نے کلی کی ہے, ناک میں پانی ڈالا ہے,
اور چہرے کو دھلا ہے کہ نہیں؟ پھر اس کے بعد آپ نے یہاں تک دونوں. اب اگر کوئی آدمی شروع کرے پہلے دونوں ہاتھ کو, کہ دھولنا ہی تو ہے نا اپنے ہاتھ اور پیر کو, پہلے دونوں ہاتھ کو دھولے, ہے کہ نہیں, پھر اس کے بعد کلی کرے, تو اس کا یہ عمل مقبول ہوگا؟ کیوں؟ جس طریقے سے ہمارے نبی نے کیا ہے اس طریقے سے عمل نہیں کیا جا رہا ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص مسجد میں داخل ہوتا ہے اور اپنی عادت بنا لے کہ بھائی دیکھو فجر کی جو نماز ہے 4 رکعت پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی ہے, 2 رکعت سنت اور 2 رکعت فرض, وہ ہمیشہ آئے اور پہلے فرض پڑھے اور بعد میں سنت پڑھے, اس عمل کو کیا کہیں گے آپ؟ غلط کہیں گے. الا ہے کہ کبھی مجبوری ہو, آیا جماعت کھڑی ہے, جماعت میں شامل ہونا ضروری ہے, پھر اس کے بعد قضا کرے, پھر اس کے بعد چاہے فجر کے بعد فوراً قضا کرے یا سورج نکلنے کے بعد قضا کرے. دونوں طریقہ حدیث سے ثابت ہے, دونوں طریقہ حدیثوں سے ثابت ہے, چاہے فرض کے بعد یا سورج نکلنے کے بعد. لیکن اگر کوئی شخص اپنی عادت یہ بنا لیتا ہے کہ ہمیشہ پہلے فرض پڑھتا ہے بعد میں سنت پڑھتا ہے, تو اس کی نماز مقبول ہوگی؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے وہ طریقہ اور کیفیت اختیار کیا جو نبی کے طریقہ اور کیفیت نہیں تھی. اسی طریقے سے ضروری ہے کہ جنس کے اندر بھی موافقت ہو. مثال کے طور پر قربانی کرنا کیا ہے؟ نبی کی سنت ہے نا, لیکن کس چیز کی قربانی؟ بولیے کس چیز کی قربانی؟ کس جانور کی بھائی؟ مرغے قربانی کرنا جائز ہو جائے گی جی؟ گھوڑے قربانی کرنا جائز ہوگی جی؟ بولیے. ہاں, یعنی اسی جانور کی قربانی کی جائے جس جانور قربانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اور بتلائی ہے کہ نہیں؟ اگر ہم کوئی دوسرا جانور ذبح کرتے ہیں قربانی میں تو مقبول ہوگا وہ؟ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ نبی نے جس جنس کی قربانی کی ہے اس کے اندر نہیں پائی جا رہی ہے. اسی طریقے سے ضروری ہے کہ جس زمانے میں ہمارے نبی نے جو عبادت کی ہے اسی زمانے میں کیا جائے. اب اگر کوئی شخص حج جو ہے شعبان میں کرنا شروع کر دے, اس کا حج مقبول ہوگا؟ ارے بھائی خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے, صحیح بین الصفا والمروہ کرنا ہے, مینا میں جانا ہے, مزدلفہ عرفات بنا, دوسرے مہینے میں چلے جا رہے ہیں, مقبول ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی نے جس زمانے میں کی ہے ہم اس زمانے میں نہیں کر رہے ہیں. مجھے یاد آ رہا ہے کہ 1403 میں آپ لوگ یہاں کچھ رہے ہوں گے تو معلوم ہوگا کہ اکبری حج آیا تھا, ہے کہ نہیں؟ اکبری حج جانتے ہیں نا؟ کون سا حج ہوتا ہے اکبری حج؟ بھیا ہر سال اکبری حج ہوا کرتا ہے, ہر سال اکبری حج ہوا کرتا ہے. لیکن ہمارے یہ بھی ایک بدعت ہے کہ اگر جمعہ کے دن حج پڑ جائے تو کیا کہتے ہیں لوگ؟ اکبری حج بولتے ہیں. اور دیکھیے تاتا جس طریقے 30 سال کتنے لوگوں نے حج کیا ہے, جو حج نہیں بھی کرنا چاہے 30 سال حج کرنے گیا تھا. کیوں؟ اس لیے ایک جمعہ کے دن عرفہ کا دن پڑ گیا تھا, ہے کہ نہیں؟ تو بہت دنوں کے بعد 1403 میں جمعہ کے دن عرفہ پڑا تھا. تو اس قدر بھیڑ ہو گئی کہ گورنمنٹ کو بہت پریشانی اٹھانی پڑی. اسی کے بعد سے ہر سال 5 سال حج کے لیے متعین کیا گیا ہے, ورنہ اس کے بعد اس سے پہلے کوئی رکاوٹ نہیں تھی, ہر سال انسان حج کرتا تھا. لیکن 1403 کے بعد یعنی 1404 میں پہلی یہ شرط لگی تھی کہ جو لوگ باہر سے آئیں وہ 5 سال سے پہلے حج نہ کریں. تو ایک مغربی صحافی نے کیا کہا تھا کہ آخر اتنی پریشانی کی کیا ضرورت ہے, حج سال میں 2 بار کر دیں آپ لوگ, اتنا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے, سال میں 2 بار حج کر دیں, 1 بار ہی کیوں کرتے ہیں آپ لوگ؟ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس زمانے میں ہمارے نبی نے جو عبادت کی ہے وہ عبادت اسی زمانے میں کی جائے. اگر زمانہ بدلا تو اسی طریقے سے ہمارے نبی نے جو عبادت جس جگہ کی ہے. آ رہی بات سمجھ رہا؟ اب اگر کوئی آدمی خانہ کعبہ کے طریقے سے کوئی گھر بنا کر کے اپنے یہاں طواف کرنا شروع کر دے تو طواف نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ضروری ہے کہ مکہ ہی جا کر کے طواف کیا جائے. آ رہی بات سمجھنا؟ تو جس جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو عبادت کی ہے وہ عبادت وہیں پر مقبول ہوگی, دوسری جگہ عبادت مقبول نہیں ہوگی. تو میں عرض کر رہا تھا ساتھیوں کہ اس چیز کو ذہن میں اچھی طریقے سے بیٹھا لینا چاہیے کہ دوسری بات یہ ہے کہ ہماری عبادت کے مقبول ہونے کی نبی کی سنت کے موافق ہو. پہلی بات کیا ہے, کیا ہونی چاہیے؟ اخلاص. دوسری بات دیکھیے
اختصار دیکھیے، میں اور باتیں چھوڑ کر کے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں. دیکھیے ہمارا موضوع کیا دیا گیا ہے، بدعت کا. ذرا پہلے ہم بدعت کی تعریف جان لیں کہ بدعت ہے کیا چیز. بدعت ہے کیا چیز؟ اور اگر میرا بس چلے نا تو میں درس آخر میں سب سے پوچھوں گا کہ بدعت کی کیا تعریف آپ نے سنی، اسے سننے کی کوشش کیجیے. اصل میں بدعت لغت کے اندر کہتے ہیں نئی چیز کو، نئی چیز کو. اللہ تعالیٰ کے ایک نام کیا ہے؟ بدیع ہے. کیا نام ہے؟ بدیع. بدیع السماوات والارض کہا گیا ہے، یعنی آسمان اور زمین کو ایک نئے انداز میں پیدا کیا، یعنی اس سے پہلے وہ چیز نہ رہی ہو. اللہ کے رسول سے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ، میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں کہ ہم سے پہلے رسول نہ آئے ہوں، بلکہ ہم سے پہلے اور بھی رسول. تو بدعہ کے معنی لغت میں کیا ہوتا ہے؟ نئی چیز کے. کوئی شخص مثال کے طور پر نئے انداز میں کوئی بلڈنگ تیار کرے کہ اس انداز میں کوئی بلڈنگ ہوتا بنی تمیم کے اندر پائی نہیں جاتی ہے، تو وہ کیا کہے گا؟ اس نے ایک نرالی چیز بنائی، یہی تو کہے گا نا. تو سمجھیے کہ بدعات کا معنی نرالا کے ہے کہ اس کی کوئی مثال نہ ہو، اس کی کوئی شبیہ چیز نہ ہو. یہ لغت میں اس کا معنی ہے. لیکن ہم جب بدعات بولتے ہیں شرعی اصطلاح میں تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایسا کوئی عمل اور ایسا کوئی عقیدہ، ایسا کوئی عقیدہ اور ایسی کوئی عبادت ایجاد کی جائے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام کا عقیدہ اور عمل نہیں رہا. سمجھیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ اور عمل جو نہ رہا ہو، ایسا کوئی عقیدہ ایجاد کیا جائے اور ایسا کوئی عمل ایجاد کیا جائے تو وہی چیز کیا ہوگی؟ بدعت ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اتباع کا حکم دیا ہے اور فرمایا ہے کہ سب سے بہتر زمانہ کون سا زمانہ ہے؟ میرا زمانہ ہے، اس کے بعد صحابہ کا، اس کے بعد تابعین کا. مطلب کیوں؟ اہل علم کہتے ہیں کہ اس زمانے میں بدعتیں بہت کم تھیں. آپ کے زمانے میں تو بدعت تھی ہی نہیں، ہے نا. صحابہ کے شروع زمانے میں بدعت تھی ہی نہیں، آخر میں کچھ بدعتیں پیدا ہونی شروع ہوئی ہیں، اور تابعین زمانے میں بدعتیں بہت کم تھیں. اس لیے اس زمانے کو سب سے بہتر زمانہ کہا گیا ہے. اسی لیے بعض اہل علم کہتے ہیں کہ جو عبادت کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا نہ ہو، وہ طریقہ کیا کہلاتا ہے؟ بدعت کہلاتا ہے. اور بدعت کے بارے میں ہم اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ بدعت جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ حرام ہے. حتیٰ کہ گناہ کبیرہ سے بھی بعض علماء نے اسے بڑھ کر کے شمار کیا ہے. جیسے ابھی شیخ آپ کو سنا رہے تھے کہ بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ بدعت شیطان کے نزدیک زنا اور شراب پینے سے بہتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی آدمی بھی زنا کرتا ہے، اگر یہ مسلمان ہے، کوئی آدمی بھی شراب پیتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، ہے کہ نہیں؟ کوئی بھی چوری کرتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ دل میں ضرور رہتا ہے کہ یہ کام میرا کیا ہے؟ غلط ہے. لیکن بدعت جو کرتا ہے وہ کیا سمجھتا ہے؟ کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں. اسی لیے شیطان کے نزدیک بدعت بہت بری چیز ہے. پہلے اختصار کے ساتھ ہم یہ سنتے چلیں کہ بدعت کی قسمیں کیا ہیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو. دیکھیے ساتھیو، بدعت دو طرح کی ہے، ایک دینی بدعت اور ایک دنیاوی بدعت. دنیاوی بدعت ظاہر بات ہے یہ شماغ کیا ہے؟ اللہ کے رسول کے زمانے میں تھا؟ جی نہیں تھا، ہے کہ نہیں؟ تھا یہ گھڑی جو آپ پہنے ہوئے ہیں اللہ کے زمانے میں تھی؟ نہیں تھی، ہے کہ نہیں؟ یہ چشمہ نبی کے زمانے میں تھا؟ نہیں تھا. یہ ایجادات اس کو ہم کہتے ہیں. تو جو چیز نبی کے زمانے میں ایسی دنیا کی نہ رہی ہو اسے ایجاد کیا جائے تو اس پر استعمال کرنے میں، اس کے مطابق عمل کرنے میں کوئی خرابی نہیں ہے. مثال کے طور پر ٹریفک کا جو نظام آج ہے نبی کے زمانے میں تھا؟ کوئی کہے گا یہ بدعت ہے کہ نہیں؟ تو دنیا کی جو ایجادات ہیں یہ دنیاوی بدعت ہیں، لیکن یہ اصل کیا ہیں؟ جائز ہیں. انہیں ہم بدعت کے بجائے کیا کہیں گے؟ ایجادات کہیں گے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جائز ہونے کا فتویٰ دیا ہے. دلیل چاہیے آپ لوگوں کو؟ اس کا فتویٰ کہاں دیا نبی نے؟ دلیل چاہیے جی؟ مشکات المصابیح
سب سے عام کتاب ہے، اٹھائیے پہلی جلد میں کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ کے اندر 200 سے 2-3 حدیثیں پہلے کی حدیث ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. حضرت ابو ثعلبہ الخشنی نقل فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ان اللہ فرض فرائض فلا تضيعوها وحرم المحارم فلا تنتهكوها وحد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن اشیاء بغیر نسیان فلا تبحثوا عنها. 4 چیزیں آپ نے بیان فرمائی ہیں کہ اللہ نے کچھ چیزوں کو فرض قرار دیا ہے، انہیں چھوڑنا نہیں. جیسے نماز ہے نا، ہے کہ نہیں، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے، سچ بولنا ہے، امانت داری کرنا ہے، اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے. ابھی مسلمانوں کے 5 ایک دوسرے پر حقوق جو آپ کے سامنے شیخ بیان کر رہے تھے، یہ سب کیا ہیں؟ فرائض ہیں. یہ سب کیا ہیں؟ فرائض ہیں. تو اللہ نے کچھ فرائض تمہارے اوپر متعین کیے ہیں، ان فرائض کو چھوڑنا نہیں. وحرم المحارم فلا تنتهكوها، اور کچھ چیزوں کو حرام کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. کچھ چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے. دیکھو ان کے قریب نہ جانا. زنا کیا ہے؟ حرام ہے. چوری حرام ہے. جھوٹ بولنا حرام ہے. دھوکہ دینا، امانت میں خیانت حرام ہے. یہ چیزیں کیا ہیں؟ حرام ہیں. فلا تقربوها، اس کے قریب، فلا تنتهكوها، اس کو پامال نہ کرنا، اس کے قریب نہ جانا. وحد حدودا فلا تضيعوها، اور اللہ تعالیٰ نے کچھ حدود رکھی ہیں جس کا پاس لحاظ رکھنا، ان حدود سے آگے نہ بڑھنا. نبی کی اطاعت کی حدود ہے، نبی کی محبت کی حدود ہے، اپنے دوست سے محبت کی حدود ہے، ماں باپ سے محبت کی حدود ہیں. ان حدود سے آگے نہیں بڑھنا ہے. وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ، اور بعض چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خاموشی اختیار کی ہے. یعنی نہ تو اسے حرام قرار دیا، نہ اسے حلال قرار دیا. اللہ، حالانکہ اللہ تعالیٰ بھولا نہیں کہ اس کے بارے میں بھول گیا ہے. فلا تبحثوا عنها، اس کے پیچھے نہ پڑو. جس کے بارے میں کوئی حکم نہیں ہے اسے چھوڑ دو، کر گزرو. دنیاوی معاملہ ہے، اسے کر گزرو. اب آپ کہیں گے کہ ہاں اللہ در قرآن مجید میں کہیں یہ نہیں بتایا ہے ہمارے نبی نے کہ ہاں تم اگر آ رہے ہو تو دائیں طرف سے چلو اور ادھر سے آنے والا کہاں آئے گا؟ بائیں طرف سے آئے. کہیں ہے قرآن مجید میں؟ کسی حدیث میں ہے یہ؟ یا یہ کہ گھڑی کو دائیں کے بجائے کہاں پہنو؟ بائیں پہنو. یا گھڑی کی چین تمہاری کیا ہو، لوہے کے ہو یا کس چیز کے ہو، پٹے کے ہو، یا کوئی چیز ہے؟ یا کہ شماغ تمہارا لال ہو یا کہ سفید ہو، کوئی چیز ہے نہیں. تو دنیاوی جتنے معاملات ہیں ساتھیوں، اگر اس کے بارے میں شریعت میں کوئی ممانعت نہیں ہے تو وہ چیز کیا ہوگی؟ جائز ہوگی. میں یہ بات اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ہمارے بہت سے بھائی کیا کہتے ہیں، ارے بھائی بدعت حسنہ بھی تو کوئی چیز ہے نا. کہتے ہی نہیں کہتے ہیں آخر یہ چیزیں اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں تھی تو ہم کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کو فرق کرنا چاہیے کہ یہ دینی چیز ہے یا کہ دنیاوی چیز ہے. اگر دنیاوی چیز ہے تو اس کے بارے میں یہ دیکھنا ہے کہیں ہمارے نبی نے اس سے منع تو نہیں کیا ہے. اگر منع نہیں کیا ہے تو کیا ہے؟ وہ جائز ہوگی، ہے نا. دوسری بدعت کی قسم ہے دینی بدعت، یعنی وہ بدعتیں جو دین کے نام پر ایجاد کی جاتی ہیں. ساتھیوں میں ذرا سے تھوڑی تفصیل سے آپ کے سامنے رکھوں گا، 10 منٹ یا 15 منٹ لگے گا، لیکن اصل موضوع یہی ہے. ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے آپ لوگ. اگر اسے سمجھ لیے تو معاملہ بڑا آسان ہوگا. دیکھیے یہ دینی بدعتیں جو ہیں وہ 2 قسم کی ہیں. کچھ تو ہمارے عقائد سے متعلق ہیں اور کچھ ہمارے اعمال سے متعلق ہیں. سمجھتے ہیں عقیدہ کس کو کہتے ہیں؟ خالص دل کے عمل کا نام ہے. یعنی دل میں انسان کیا بات رکھتا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ عقیدہ ہے نا. اور عقیدے سے متعلق عقیدے کی وہ جو ایمان کے 6 ارکان ہیں نا، کتنے رکن ہیں ایمان کے؟ ایمان کے کتنے رکن ہیں؟ 6 رکن ہیں. اور اسلام کے 5 رکن ہیں. اس چیز کو جاننا چاہیے. اسلام کے 5 رکن ہیں اور ایمان کے 6 رکن ہیں. تو جو ایمان کے رکن ہیں سارے کس کے ہیں؟ دل کے عقیدے کا نام ہے. اللہ پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، اچھی بری تقدیر پر ایمان، اور آخرت کے
یہ سب کس کا کام ہے؟ ہاتھ پیر کا ہے یا کہ دل کے عقیدے کا نام ہے؟ دل کے عقیدے کا نام ہے۔ تو کچھ عبادات ایسی ہیں جو عقیدے سے متعلق ہیں، اور کچھ عبادات ایسی ہیں جو ہمارے اعمال سے متعلق ہیں، ہے نا؟ اسی طریقے سے کچھ عبادات کچھ بدعات ایسی ہیں جو شرک سے متعلق ہیں، اور کچھ بدعات ایسی ہیں جو شرک تو نہیں البتہ گناہ کے کام ضرور ہے۔ اسے تھوڑا سمجھنے کی کوشش کیے۔ دیکھیے، جو عبادات شرک سے متعلق ہیں ان کی طرف ذرا توجہ دیں گے، خواہ وہ عقیدے سے متعلق ہو یا عمل سے متعلق ہو۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے کا عقیدہ نہ رکھنا، یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ کیا تھے؟ آپ کیا تھے؟ نور تھے، بشر نہیں تھے۔ اس لیے کہ یہ بہت بڑا جھگڑا ہے ساتھیوں، ہندوستان پاکستان، بلکہ اسی بنیاد پر آپس میں اختلاف، مار پیٹ، ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگ جایا کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول بشر تھے تو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ وہابی ہے، اللہ کے رسول سے محبت کہتے ہیں نا۔ ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشر ہونے کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ بشر نہیں تھے، آپ نور تھے، یہ بدعت ہے اور شرک ہے۔ کیوں شرک ہے؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے بڑے واضح الفاظ میں بیان فرما دیا ہے، قل انما انا بشر مثلکم، میں کہہ دو میں تمہاری جیسا بشر ہوں۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم الغیب ہونے کا عقیدہ رکھنا، کسی صحابی کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ اللہ کے رسول عالم الغیب تھے، کسی صحابی کا یہ عقیدہ نہیں تھا، نہ کسی امام کا عقیدہ تھا۔ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ کسی صحابی نے یہ عقیدہ رکھا ہو، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں یہ عقیدہ ہندوستان میں اور پاکستان میں صرف 150 سال 200 سال کے اندر کی پیداوار، اس سے پہلے ہندوستان میں یہ عقیدہ نہیں پایا جاتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے۔ یہ بدعت عقیدے کی ہے، بعد میں پیدا ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے وہ بدعتیں جو شرک کیا ہیں ان سے متعلق دیکھیے، قبروں سے متعلقہ بدعتیں، ہمارے اندر متعدد بدعتیں پائی جاتی ہیں قبروں سے متعلق۔ مثال کے طور پر کیا ہے؟ قبروں کے اوپر لکھ دینا، قبروں پر عمارتیں تعمیر کرنا، قبروں کو پختہ بنانا، قبروں کے پاس بیٹھنا، قبروں کو چومنا، ہے نا، قبروں پر چادریں چڑھانا، ہے کہ نہیں ہے؟ قبروں پر نذرانے پیش کرنا، قبروں پر مجاور بن جانا، قبروں کو سجدہ کرنا، قبروں کو طواف کرنا، یہ چیزیں کیا ہیں؟ بدعات ہیں اور شرکیہ بدعات ہے۔ کیوں بدعات ہیں ساتھیوں؟ آپ کیوں کہیں گے بدعات کیوں ہیں؟ بدعات کی تعریف پر اور اب غور کیجئے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں تھی، ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح مسلم شریف میں حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت ہے، بڑے واضح الفاظ میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر بیٹھنے، قبر پر عمارت تعمیر کرنے، قبر کو پختہ بنانے، اور ترمذی شریف میں ہے قبر پر کچھ لکھنے سے منع فرمایا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی کرتا ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ وہ سنت کرا بدعت کر رہا ہے۔ اور اسی چیز نے مسلمانوں میں شرک کا بڑا دروازہ کھول دیا ہے۔ شروع میں قبروں پر لوگ لکھنا شروع کیے، قبروں کو لیپ کرنا شروع کیے، آہستہ آہستہ چلتے چلتے قبریں پختہ بنائی جانے لگیں، ہے کہ نہیں؟ اس پر قبے تعمیر کیے جانے لگے۔ بعد میں صرف قبروں کے پاس جا کر کے قبر والوں کے وسیلے سے اللہ سے مانگا جاتا تھا، اب خود قبر والوں سے جا کر کے مانگا جانے لگا۔ بعد میں قبروں کے پاس بیٹھا جاتا تھا، اب قبروں کو چوما اور سجدہ کیا جانے لگا۔ تو یہ کون سی بدعتیں ہیں؟ شرکیہ بدعتیں ہیں۔ شرکیہ بدعتیں ہیں انسان کے عقائد سے جو تعلق رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے قوالی کا معاملہ ہے۔ اگر ہم کہیں کہ قوالی پڑھنا ناجائز ہے تو لوگ کتنا برا سمجھیں گے اس کو، لیکن قوالی ہے کیا چیز؟ کسی کو کوئی قوالی یاد ہے؟ لیکن مجھے یاد ہے، میں سناتا ہوں، سنیں آپ۔ قوالی بھی بدعت ہے اور شرکیہ بدعت ہے۔ کیوں؟ اس لیے قوالی میں شروع میں غلو سے کام لیا گیا، اور آج قوالی کے اندر شرکیہ اور کفریہ الفاظ استعمال کیا۔ تو مثال کے طور پر ایک شخص ہمیں سنانے لگے کہ ہم بس پر جا رہے تھے، تو ایک شخص شعر پڑھ رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں،
کہتا ہے کہ مدینے کی گلیوں میں عجب ہم نے دیکھا. اگر شیخ طرح مجھے راگ سے پڑھنا تھا میں پڑھ کے سناتا، لیکن مجھے راگ نہیں آتی ہے کہ نہیں. مدینے کی گلیوں میں عجب ہم نے دیکھا، مدینے کی گلیوں میں عجب ہم نے دیکھا. وہ عجب کیا تھا؟ بغیر آئینے کے ایک عرب ہم نے دیکھا. سمجھا آپ لوگوں نے کیا مطلب بتائیں؟ مدینے کی گلیوں میں عجب ہم نے دیکھا، بغیر آئینے کے ایک عرب ہم نے دیکھا. عرب پر سے اگر عین کو ہٹا دیں کیا بن جائے گا؟ عرب بن جائے گا. یعنی مدینے گلیوں میں ہم نے کیا دیکھا ہے؟ عرب کو دیکھا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. آخر شرک ہے کہ نہیں شرک ہے یہ؟ مدینے کی گلیوں میں عجب ہم نے دیکھا، بغیر آئینے کے ایک عرب ہم نے دیکھا. اسی طریقے سے آپ لوگوں کی بھی یاد ہوگا، تقدیر بدلنے والے کا ہے بیچ شہر میں مسکن. تقدیر بدلنے والے کا ہے بیچ شہر میں کس کا ہے؟ نہیں نہیں، اپنے نزدیک کو چھوڑ کر کے آپ دور جا رہے ہیں. جی ہاں، لاہور کے شہر میں کیا تقدیر بدلنے والے کا ہے بیچ شہر میں مسکن. بھلا تقدیر کون بدلتا ہے جی؟ کون بدلے گا تقدیر کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ جو تقدیر بدلتا ہے وہ شہر لاہور شہر کے بیچ میں نعوذ باللہ. شرک ہے کہ نہیں شرک ہے؟ قوالیوں میں سب باتیں ہیں، اور قوالیوں میں باقی جو باتیں ہوا کرتی ہیں، مرد و زن کا اختلاط ہوا کرتا ہے. حتیٰ کہ واللہ ابھی چند دن پہلے مجھ سے ایک صاحب نے، اپنے ہی ملکوں کے رہنے والوں نے بتایا ہے کہ ہم نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے کہ ایک بار ہم ایک مزار پر گئے، وہاں قوالی ہو رہی تھی. تھوڑی دیر میں دیکھتے ہیں کہ ہاں ایک عورت وہاں ناچتے ناچتے آئی. آہستہ آہستہ وہ بالکل اپنے کپڑوں سے ننگی ہو گئی. اتنی دیر میں ایک مرد بھی ناچنا شروع کیا اور بالکل الف لیلا ننگا ہو گیا اپنے وہاں پر اس مدار کے اوپر. ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے قوالیوں کے اندر؟ اور کیا کہتے ہیں؟ ان کو حال آ گیا ہے کہ نہیں؟ کس کا حال آیا ہے؟ شیطان کا کہ رحمان کا؟ شیطان کا تو حال آتا ہوگا، رحمان کا حال ایسا نہیں آتا. کیوں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عورت کو غیر مرد کے سامنے چہرہ کھولنے سے منع فرمایا ہے. جائے کہ عورت پوری طور پر ننگی ہو جائے، نعوذ باللہ من ذالک. اس کی اجازت کہیں دے سکتے ہیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری شریف میں روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ واللہ آپ کے ہاتھ نے کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا مگر وہ عورت جس کا چھونا آپ کے لیے جائز ہے. اور یہاں غیر مرد عورت کے ساتھ ناچ رہے ہیں لوگ، تو ہمارے نبی کی سنت ہو سکتی ہے یہ کیا ہوگی؟ بدعت ہوگی. ساتھیوں سمجھنے کی کوشش کریں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طریقے سے اور بھی بہت سی خرابیاں یا شرکیہ بدعتیں جو پائی جاتی ہیں ہمارے اندر مشہور ہے. دوسری بات، غیر شرکیہ بدعتیں، یعنی وہ شرک تو نہیں ہے البتہ بدعت گناہ کبیرہ ہیں. اور یہ میدان بہت وسیع ہے، بہت زیادہ ہے. شاید اس کو ہم سے زیادہ آپ جانتے ہو. مثال کے طور پر یہ کون سا مہینہ آنے والا ہے ابھی جی؟ اس کا نام کیا ہے؟ یہ 12 وفات ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے کہ کچھ بدعتی نام ہم لوگوں نے اپنے مہینوں کے رکھ لیے ہیں نا. عید، خالی کون سا مہینہ ہے؟ عید کا مہینہ شوال ہے. عید، خالی، بقرعید، اس کے بعد محرم، اس کے بعد 13 تیزی. نہیں صاحب آپ کو بھی نہیں معلوم ہے سفر کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ 13 تیزی. ہاں، پھر اس کے بعد 12 وفات. کیا ہے؟ 12 وفات. اس کے بعد 11ویں والا مہینہ. کون سا مہینہ ہے؟ 11ویں. تو یہ مہینوں کی بدعتی نام ہم نے اپنے یہاں رکھ لی ہے. یہ نام بھی رکھنے بدعت ہیں ساتھیوں. تو یہ ربیع الاول کا مہینہ آنے والا ہے. یہ مہینہ آتے ہی سب سے پہلے عید میلاد النبی تصور لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ نہیں؟ لیکن ذرا سوچیں، کیا یہ ہمارے نبی کی سنت رہی ہے؟ جو لوگ کرتے ہیں وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عید میلاد النبی نہیں منائی، صحابہ نے نہیں منائی، تابعین نے نہیں منائی، اماموں نے نہیں. یہ سارا اقرار کیا جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی
اور یہ تو چھوڑ دیجئے عید میلاد النبی سے متعلق درس نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے اندر کیا خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ واللہ سب سے بڑی خرابی یہ پائی جاتی ہے کہ جب وہ جلوس نکلتا ہے تو اس دن عمومی طور پر عصر کی نماز جلوس میں نکلنے والے نہیں پڑھتے۔ کہاں جس نبی کی محبت کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہوئے جلوس نکال رہے ہو، اس نبی کا فرمان یہ ہے کہ جس کی عصر کی نماز چھوٹ گئی گویا اس کا ستیہ ناس ہو گیا، اس کے مال اولاد سارے کے سارے تباہ اور برباد ہو گئے، اور اسی کی محبت تو عصر کی نماز نہیں پڑھ رہے ہو۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عید میلاد النبی اس طریقے سے شب معراج کو اللہ کے رسول کبھی جاگے نہیں ہیں، اور یہاں تو لوگ اب ایسا بھی ہم نے سنا ہے شب معراج میں آپ مکہ مکرمہ میں چلے جائیے، دیکھیے پوری رات حرم شریف کے اندر بھیڑ لگی رہا کرتی ہے، چاروں طرف سے لوگ جاتے ہیں۔ کیوں؟ شب معراج منانے کے لیے۔ کیا ہمارے نبی نے منایا ہے؟ اگر نبی نے منایا ہے تو ہم اس کے منانے کے لیے تیار ہیں، اور نبی نے نہیں منایا ہے تو یہی چیز تو بدعت ہے نا۔ کیوں؟ بدعت تو یہی ہے کہ جو چیز نبی کے زمانے میں نہ ہو وہ چیز بدعت ہے۔ اسی طریقے سے ایسی بدعات جن کا ثبوت دیکھیے، شب برات کا معاملہ ہے، رجب کا کوڈا ہے، بی بی فاطمہ کی سہنک ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ ہم نہیں کہتے کہ شرک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں شرک عقیدہ نہیں پایا جاتا، البتہ کیا ہے؟ یہ بدعت ہے۔ اسی طریقے سے ایصال ثواب کے مروجہ طریقے جو ہیں، ہمارے نبی نے ایصال ثواب کے طریقے بتلائے ہیں، ابھی اس کی تھوڑی سی میں آپ کے سامنے وقت رہا تفصیل بیان کروں گا کیا کیا طریقے ہیں صرف الفاظ میں، لیکن ان طریقوں کو چھوڑ کر کے ہم نے فاتحہ کا، تیجا کا، 40واں کا، برسی کا، یہ سارے طریقے ہم نے ایجاد کر لیے ہیں، جس کا ذکر نہ تو کسی صحیح حدیث میں ہے، نہ ضعیف میں ہے، نہ موضوع میں ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم آپ کے سامنے یہ بات رکھتے چلتے ہیں کہ یہ دیکھیے بدعات جو ہمارے اندر پائی جاتی ہیں ان کا نقصان کیا ہے کہ نہیں؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اتنی لمبی لمبی باتیں کر رہے ہیں بدعات کے خلاف، آخر اگر کوئی شخص جو ہے ان کاموں کر لیتا ہے، عید میلاد النبی کا میلہ منا لیتا ہے، فاتحہ کرے، تو اس کا نقصان کیا ہے؟ اس لیے اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ساتھیو بدعات کا نقصان یہ ہے کہ بدعات انسان کو آہستہ آہستہ شرک اور کفر تک پہنچا دیتی ہے کہ نہیں؟ جیسے مثال کے طور پر جو پہلی بدعت ایجاد ہوئی ہے وہ قبروں پر لکھنے کی بدعت ہے، قبروں کو لیپ کرنے کی بدعت ہے۔ آہستہ آہستہ اسے پکا بنایا جانے لگا، پختہ بنایا ہے نا، پھر آہستہ اس کے اوپر بیٹھا جانے لگا، اور آہستہ آہستہ قبر کے اوپر بیٹھ کر کے قبر ہی والوں کو پوجا پاٹ کی جاتی ہے کہ نہیں؟ آخر قبر کو سجدہ کیا جاتا کہ نہیں کیا جاتا؟ اور سجدہ کرنا جائز ہے کہ شرک ہے؟ یہ سب سے پہلے جو شرک پیدا ہوا وہ کیسے پیدا؟ بدعت کے وقت حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے اپنے بزرگوں کے مجسمے بنائے، ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں بنائے تھے؟ اس لیے کہ ان کو رکھیں گے، ان کو دیکھتے رہیں گے تو ہمیں کیا ہے؟ عبادت میں دل لگے۔ اس طریقے سے ہم لوگ اپنے کمروں میں گھروں میں تصویریں رکھتے ہیں نا، کیوں؟ ارے ابو کی تصویر، ان کو یاد کرنے کے لیے ان کی تصویر رکھتے ہیں نا، شوہر اپنے بیوی کی تصویر رکھتا ہے، کیوں؟ ان کو یاد کرنے کے لیے۔ اس لیے کہ جب دن بھر تھک کر کے کمرے میں آتا ہے تو ایک آدھ بار ضرور دیکھ کر کے اس کو سکون لیتا ہے، اس کے بعد جا کر کہیں سوتا ہے کہ نہیں ہے؟ تو عرض کرنے کے بعد بدعات جو ہوتی ہے آہستہ آہستہ ساتھیوں بدعات کیا کرتی ہے؟ شرک کا دروازہ ہمارے اوپر، آپ کے اوپر کھول دیتی ہے۔ اس کی سب سے اور واضح مثال بیان کروں، سنن دارمی کے اندر ایک کتاب کا نام ہے سنن دارمی، حضرت ابو موسیٰ اشعری کا بیان ہے۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار کوفہ کی مسجد میں گیا، کوفہ کی مسجد میں داخل ہوا تو کیا دیکھتے ہوں کہ 4 6 8 10 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک آدمی بیچ حلقے میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس کچھ کنکڑیاں ہیں اور کھجور کی گٹھلیاں ہیں، وہ 10 ان کو دیتا ہے کہ لو اس پر تسبیح پڑھو، 10 ان کو 10 ان کو 10 ان کو 10 کو، پھر پڑھ لیتا ہے کہ اچھا مجھے لے آؤ، پھر 10 دیتا ہے کہ اچھا اب اللہ اکبر پڑھو۔ اس طریقے سے وہ لوگوں پر وہ گٹھلیاں تقسیم کر رہا ہے، اور سارے لوگ اکٹھا ہو کر کیا کر رہے ہیں؟ تسبیح، تکبیر، تحلیل پڑھ رہے ہیں۔ آخر اللہ کا ذکر کوئی بری چیز ہے؟ جی ذکر بری چیز ہے اللہ تعالیٰ کا؟ نہیں، بلکہ اللہ کا ذکر سب سے افضل کام ہے۔ سب سے افضل کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے تھے، حضرت ابو موسیٰ اشعری بھاگتے ہوئے کہاں پر جاتے ہیں؟
حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس تشریف لے گئے اور لوگوں سے پوچھا، کہتے عبداللہ ابن مسعود ابھی گھر سے نکلے کہ نہیں نکلے؟ کہا ابھی تو نہیں نکلے۔ چنانچہ نکلتے ہیں تو کہتے ہیں اے ابو عبد الرحمن، ہم نے آج مسجد کے اندر ایک عجیب معاملہ دیکھا ہے، مسجد میں ہم نے ایک عجیب معاملہ دیکھا ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہا کچھ لوگ حلقہ بنا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدمی کے پاس کچھ گٹھلیاں ہیں، ایک آدمی کچھ کنکڑیاں ہیں، وہ لوگوں کو 10-10 بانٹ کر کے دیتا ہے اور لوگ اس پر کیا کرتے ہیں؟ سبحان اللہ والحمدللہ اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ مسعود نے کہا تم نے کیا کہا؟ کہا ہم نے تو کچھ نہیں کہا، بلکہ میں انتظار کرتا ہوں کہ آپ ہم سے بڑے عالم ہیں، آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں، جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ اسی لیے ساتھیوں یہاں سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اگر کسی چیز کا حکم ہمارے سامنے واضح نہ ہو تو اپنے سے زیادہ جاننے والے سے، لیکن ہمارا کیا حال ہے کہ ہم آپس میں فیصلہ کرنا شروع کرتے ہیں، بھائی میرے دل میں تو یہ آتا ہے، میرے سمجھ میں تو یہ بات آ رہی ہے، تم ہو کون جو تمہارے سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے بات، ہے کہ نہیں؟ سوچو تو کیا ہو تم نے قرآن پڑھا، حدیث پڑھا، کسی عالم سے سنا یا اپنی طرف سے کہہ رہے ہو، تو اپنی طرف سے شریعت میں کوئی بات کہنا اس کی گنجائش نہیں ہے۔ تو کہا کہ جا کر کے ان سے کہو کہ تسبیح شمار کرنے کے بجائے اگر تم اپنے گناہوں کو شمار کرتے تو اللہ تعالیٰ تمہاری نیکیوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ چنانچہ جاتے ہیں وہاں پر اور کہتے ہیں اے لوگو تم کیا کر رہے ہو یہ؟ تو کہتے ہیں اے اللہ ابو عبد الرحمن، ہم لوگ کوئی برا کام تو نہیں کر رہے ہیں، ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ سبحان اللہ والحمدللہ پڑھ رہے ہیں۔ کہا کہ کتنے نیکی کے ارادہ رکھنے والے ایسے ہیں جو کبھی نیکی کو نہیں پاتے، تم لوگ یہ کیا کر رہے ہو؟ چنانچہ انہوں نے ایک چھوٹی سی بدعت ایجاد کی، اللہ کے رسول کے صحابی نے منع کیا، وہ اسے مانے نہیں۔ کہا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ تم انہی لوگوں میں ہو جن سے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک قوم ایسی پیدا ہوگی کہ وہ اتنی عبادت کریں گے کہ تم اپنی نماز کو ان کی نماز کے سامنے حقیر سمجھو گے، اتنا قرآن پڑھیں گے کہ تم اپنے قرآن کو ان کے قرآن کے سامنے کیا سمجھو گے؟ حقیر سمجھو گے، لیکن دین ان کے حلقے سے نیچے نہیں اترے گا، وہ دین سے ایسے ہی نکل جائیں گے جس طریقے سے تیر جو ہے ترکش سے نکل جایا کرتا ہے۔ اور کہا مجھے لگ رہا ہے کہ تم لوگ انہی میں سے ہو، اور ہوا بھی ایسے۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ زمانے میں مسلمانوں سے اور خارجیوں میں لڑائی ہوئی ہے تو ان میں جو وہاں پر موجود تھے اکثر خارجیوں کی طرف سے صحابہ کرام پر تیر برسا رہے تھے۔ یعنی سوچئے ایک چھوٹی سی بدعت کرتے کرتے وہ لوگ کہاں تک پہنچ گئے ہیں؟ کفر تک پہنچ گئے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ ساتھیوں بدعت کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان کیا ہوتا ہے؟ بدعت کرتے 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 شرک تک پہنچ جایا کرتا ہے۔ دیکھیے دوسری بات یہ ہے کہ بدعت جو ہے وہ سنت کے بالکل مد مقابل ہے۔ جہاں بدعت ہوگی وہاں سنت نہیں ہوگی، جہاں سنت ہوگی وہاں پر بدعت۔ کیوں؟ اس لیے کہ بدعت اور سنت ایک دوسرے کے خلاف اور دشمن ہیں۔ واللہ اس کا ہم نے تجربہ کیا ہے، بہت تجربہ کیا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، ایک مثال میں دوں، تسبیح اللہ کے رسول کس پر پڑھتے مجھے بتائیں آپ؟ جی تسبیح کے دانوں پر پڑھا کرتے تھے نا؟ جی انگلیوں پر پڑھا کرتے تھے۔ صحیح بخاری سنن ابو داؤد کے اندر روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کی، کانا یسبح یعقد التسبیح بیمینہ اور بیدہ، دونوں الفاظ آئے ہیں۔ آپ تسبیح اپنے دائیں ہاتھ پر پڑھا کرتے تھے، اناملہ، ہے کہ نہیں؟ اور حضرت یسیرہ کی روایت ہے کہ آپ نے عورتوں سے کہا اے عورتوں ان ہاتھوں پر تسبیح پڑھا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ تمہاری گواہی دیں گی کہ میرے اوپر اتنا بار سبحان اللہ پڑھا گیا ہے، اتنا بار الحمدللہ اللہ اکبر پڑھا گیا ہے۔ یہ سنت کا طریقہ ہے کہ نہیں؟ آج لوگوں نے اس کے بدلے کیا طریقہ اپنا لیا ہے؟ تسبیح کے دانوں پر پڑھنے، اور جو بھی تسبیح کے دانے پر پڑھتا ہے اس سے یہ سنت چھوٹی ہوئی نہیں چھوٹی ہوئی، ہے کہ نہیں؟ دیکھیں جہاں پر بدعت آئی سنت وہاں سے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بزرگ مانے ہی نہیں جائیں گے جب تک تسبیح کے اوپر سبحان اللہ الحمدللہ نہیں پڑھیں گے، ہے نا؟ بزرگی کی علامت ہے، اسی لیے نکلیں گے لوگوں کو دکھاتے ہوئے اور ہاتھ میں جھلاتے ہوئے چلے جائیں گے، ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے بہت بہترین بات بتائی ہمارے ایک پاکستانی بھائی نے کہ ہمارے یہاں ایک عجیب طریقہ تسبیح پڑھنے کا ہوا ہے، نماز پڑھ کر کے فارغ ہوں گے تو کیسے بیٹھ جائیں گے؟ یہ ایک پاؤں کو اٹھا کر کے ایسے بیٹھ کر کے اور ایسے لے کے تسبیح پڑھنا شروع کریں گے۔
اگر ایسے کر کے پڑھتے شاید کبھی لوگ دیکھتے ہیں نا، لیکن آزما لیجیے، واللہ آزما لیجیے کہ مسجد میں کیسے بیٹھیں گے، ایسے بیٹھیں گے، اور یہ لے کے تسبیح، کہ جو نہیں دیکھا وہ بھی دیکھنا شروع کر دے گا۔ تو اس میں اللہ کو راضی کرنے کے بجائے ریاکاری زیادہ پائی جاتی ہے۔ اور ساتھیوں یہ بات سن لو، کسی بات کے اوپر اگر بہت زیادہ لوگ عمل کرتے ہیں تو وہ اس کے جائز اور حق اور سنت ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ حق اور سنت وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے عمل کے مطابق ہو۔ آج تسبیح اگرچہ ہزاروں لاکھوں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں بک رہی ہے، یہ اس کے جائز ہونے کی اور سنت ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ تسبیح کو لے لیجئے کہ جہاں پر یہ سنت گئی، یہ بدعت آ گئی دانوں پر پڑھنے کی، وہاں پر ہاتھوں میں پڑھنے کی سنت لوگوں کے، حتیٰ کہ واللہ بہت سے لوگ ایسے ہیں ان سے کہو تو کہتے ہیں ہاتھوں میں پڑھتے ہیں تو بھول جایا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ یہ آخر یہ چیز کیوں پیدا ہوئی؟ اس لیے کہ آپ نے اس سنت کو، نبی کی سنت کو چھوڑ دیا۔ نبی سے محبت ہے تو نبی نے دانوں پر کبھی تسبیح نہیں پڑھی ہے، کھجور کی گٹھلیوں پر نہیں پڑھی ہے، کنکڑی پر نہیں پڑھی ہے، ان مالاؤں پر، دیو مالاؤں پر نہیں پڑھی ہے۔ کس پر پڑھی ہے؟ ہاتھ پر پڑھی ہے۔ اگر نبی سے محبت ہے تو چھوڑو اس کو، آؤ کس کے اوپر؟ انہی ہاتھوں کے اوپر گنو۔ واللہ ہاتھوں کے اوپر آپ 1000 تک گن سکتے ہیں۔ حالانکہ زیادہ سے زیادہ تسبیح جو پڑھنے کا ہے کتنا ہے؟ 100 ہے، یعنی 33 بار ہاتھوں پر ہے نا۔ آسانی سے آدمی اس کا حساب لگا سکتا ہے کہ نہیں لگا سکتا؟ اسی طریقے سے ایصال ثواب کے بارے میں دیکھیے، اگر کتنے لوگ یہاں پر ہیں، اگر ہم پوچھیں کہ ایصال ثواب کے مشروع طریقے کیا ہیں تو بہت کم لوگ بیان کریں گے، اور ایصال ثواب کے جو طریقے ہمارے اور آپ کے ہاں معروف ہیں وہ سارے لوگ جانتے ہوں گے۔ آخر خرابی کیوں پیدا ہوئی؟ کوئی ہے جو فاتحہ نہیں جانتا جی، کوئی ہے جو 40واں نہیں جانتا، کوئی ہے جو برسی نہیں جانتا، کوئی ہے جو سال میں جو ڈیگ دیا جاتا ہے وہ نہیں جانتا، سارے لوگ جانتے ہیں نا۔ لیکن ایصال ثواب کے وہ طریقے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام میں رائے تھے وہ کتنے لوگ جانتے ہیں؟ آخر یہ کیوں بھول گئے؟ لوگوں کی زندگی سے کیوں غائب ہو گئے؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بدعی طریقے۔ ایصال ثواب کے طریقے کیا ہیں؟ سب سے اہم طریقہ ایصال ثواب کا ساتھیوں کیا ہے کہ میت کے لیے دعا کی جائے، ہے کہ نہیں؟ لیکن جو لوگ قرآن خوانی کراتے ہیں، فاتحہ دیتے ہیں، ان سے پوچھئے کہ سال میں کتنی بار اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں جی؟ کتنی بار دعا کرتے ہیں؟ جبکہ واللہ سب سے اہم تحفہ انسان جو اپنے مرے ہوئے قریبی کے لیے دے سکتا ہے وہ کیا ہے؟ دعا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک بندے کا مقام جنت میں بلند ہو جائے گا، وہ پوچھے گا اے اللہ تبارک و تعالی میں اپنے عمل سے تو یہاں تک نہیں پہنچ سکا، یہ کہاں سے آ گیا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیرا بیٹا تیرے لیے دعا کر رہا ہے جس کی وجہ سے تیرے درجات بلند ہو گئے ہیں۔ ذرا سوچیں، خود یہاں موجود رہنے والے لوگ واللہ فاتحہ کرانے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اگر خوشی خوشی نہیں تو گاؤں اور گھر والوں کو مجبور کرنے سے تیار ہو جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ لیکن سوچیں کہ ہر نماز کے بعد یا عمرہ کرنے جائیں تو کتنے لوگ اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں؟ میں تو کہتا ہوں والدین کا حق یہ ہے کہ 24 گھنٹے میں کم سے کم 2-4 بار اخلاص کے ساتھ ضرور ان کے لیے دعا کر دی جائے۔ اسی طریقے سے ان کے اوپر اگر روزے رہ گئے ہیں، خصوصاً نظر کے روزے، یا ان کے پاس استطاعت تھی اگر حج نہیں کر سکے ہیں تو ان کی روزے کو پورا کرنا اور ان کے طرف سے حج کرنا، اس کا ثبوت سنت سے ہے۔ اسی طریقے سے ان کی طرف سے صدقہ اور خیرات کرنا۔ آج دیکھیے تیجا کرانے میں 40واں میں ہزاروں روپے خرچے ہو جائیں گے، ہے نا، لیکن پڑوس ہی میں ایک یتیم بچہ ہوگا، ایک بیوہ عورت ہوگی، ایک غریب ہوگا، کبھی ہمیں توفیق نہیں ہوگی کہ جس طریقے سے یہاں سے ہم اپنے بچوں کے لیے عید کا جوڑا بھیجتے ہیں تو اس بیوہ عورت اور یتیم بچوں کے لیے بھی بھیجیں۔ کیا وہ عورت یہ نہیں سوچتی ہوگی، وہ بچہ یہ نہیں سوچتا ہوگا کہ کاش کہ ہمارے ابو بھی آج سعودیہ میں ہوتے تو عید میں ہمارے لیے بھی یہ جوڑا بھیجتے، ہے کہ نہیں؟ کبھی سوچا یہ آپ کے مردے کے ایصال ثواب کے لیے سب سے بہتر طریقہ ہے، تو صدقہ اور خیرات ان کی طرف سے کرنا۔ اسی طریقے سے نیک
اولاد جو ان کے لیے دعا کرے، ان تمام چیزوں کا ثواب ان کو پہنچتا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ مختصر طور پر ایصال ثواب کے مشروع طریقے جسے ہم نے چھوڑ دیا، اس طریقے سے قبر کی زیارت کے جو مشروع طریقے ہیں وہ چھوڑ کر کے ہمارے یہاں بدعتی طریقے ایجاد ہو گئے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ ہاں بھائی عید کے دن جو ہے قبروں کی زیارت کو جایا جائے، جمعہ ہی کے دن قبروں کی زیارت کو جایا جائے۔ ہمارے نبی نے عید کے دن کو، جمعہ کے دن کو خاص نہیں کیا، بلکہ آپ کو جب بھی وقت ملتا، بسا اوقات عائشہ کی حدیث صحیح مسلم شریف میں ہے کہ جب بھی میری باری رہا کرتی تھی، آپ برابر رات کو بقیع میں قبر کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ مر گیا ہے، چلو بہت گئے شب برات میں، اگر موجود ہیں ہندوستان پاک میں چلے گئے، اور اگر یہاں تو سے فرصت ملی ہوئی۔ حالانکہ قبر کی زیارت مشروع ہے، بلکہ سنت مؤکدہ ہے۔ اسی طریقے سے ساتھیوں ایک بات یہ ہے کہ بدعت اختلاف کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ آج اختلاف کیوں ہے ہمارے اندر؟ بدعت ہی کی وجہ سے تو ہے۔ صحابہ کرام میں بھی اختلاف دیکھا ہے، مسائل میں اختلاف ہوا ہے، لیکن جماعت ایک رہی ہے کہ نہیں ہے؟ ایک جماعت رہی ہے نا۔ لیکن جب سے بدعت پیدا ہو گئی، شیعوں کی بدعت، خارجیوں کی بدعت، مسلمان کی جماعت کے اندر بڑھ گئے ہیں۔ یہ بڑا لمبا موضوع ہے کہ بدعت کس طریقے سے ہمارے درمیان اختلاف کا دروازہ کھولتی ہے، اسے میں آپ کے سامنے نہیں رکھتا، لیکن یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بدعت کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ اس سے اختلاف کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے پچھلی قوموں کی ہلاکت اور بربادی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ان کے اندر بدعات پیدا ہو گئی، اور ہماری قوم بھی ہلاک اور برباد اسی لیے ہو رہی ہے کہ اس کے اندر بدعات اور کثرت سے خرافات پیدا ہو گئی ہیں۔ کہہ رہے ہیں 5 منٹ کے لیے میں ایک چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے کہ بدعاتی کی برائی کیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے ساتھیوں، جو انسان بدعات کا ارتکاب کرے اسے بتایا جائے، وہ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول نہیں کرتا ہے۔ یہ ہمارا فرمان نہیں، ہمارا قول نہیں، کس کا قول ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث طبرانی اوسط وغیرہ میں ہے، سنن ماجہ میں بھی ہے کہ ان اللہ حجب التوبہ، اللہ تعالیٰ نے بدعاتی کی توبہ کو روک لیا ہے یہاں تک کہ وہ بدعات سے توبہ کر لے۔ اسی طریقے سے بدعاتی کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں، خاص طور جو بدعات متعلق کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے مقبول نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرمان ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فہو رد، جو ہمارے دین میں کوئی ایسی بات ایجاد کرتا ہے جو اس میں نہیں ہے تو کیا ہے؟ وہ مردود ہے۔ تیسری بات یہ ہے جو بڑی خطرناک ہے کہ بدعاتی جو ہے نبی کی زبان پر، فرشتوں کی زبان پر اور تمام مسلمانوں کی زبان پر ملعون ہے۔ ملعون جانتے ہیں ملعون کے معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے وہ انسان، اگر بدعات سے توبہ نہ کرے اور اس کے اوپر جمع رہ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من احدث او آوى محدثا، جس نے کوئی فتنہ اور بدعات ایجاد کی یا کسی بدعاتی کے ساتھ دیا، پناہ دی، تو اس کے اوپر فرشتوں کی بھی لعنت ہے، نبیوں کی بھی اثر ایک لعنت اس کے اوپر ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا ستۃ لعنتهم ولعنهم كل نبی مستجاب، 6 قسم کے ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر میں لعنت بھیجتا ہوں، اور ہر نبی جس کی دعا قبول ہوتی اس نے لعنت بھیجی ہے۔ ان میں سے ایک شخص کون ہے؟ جو بدعات کا ایجاد کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ساتھیوں چوتھی برائی جو ہے جس سے ایک انسان کی روح کانپ جانی چاہیے، ایک شخص جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ آخرت پر ایمان ہم لوگ کہتے ہیں نا، لیکن آخرت پر ایمان ہمارا تفصیل کے ساتھ بہت کم ہے، اور میں اپنی تعریف کے طور پر نہیں بلکہ حقیقت کے طور پر کہوں گا کہ اگر آپ لوگوں کو فرصت ملے تو اس سلسلے میں سی ڈی اور آڈیو دونوں صورتوں میں جو ہے میری کچھ دروس ہیں آخرت پر ایمان سے متعلق۔ آخرت پر ایمان سے متعلق اسے دیکھ لیں یا اسے سن لیں، اسے دیکھ لیں یا اسے سن لیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے میری کوئی بہادری نہیں ہے، وہ دروس بڑے مفید ثابت ہوئے ہیں، اور اس وقت جس قدر وہ حتیٰ کہ امریکہ تک بعض لوگوں نے ریڈیو اسٹیشن پر اسے نشر کیا ہے، وہ تو وہ بڑی مفید ہیں آخرت پر ایمان سے متعلق، اسے دیکھ لیں۔ تو آخرت پر ایمان میں حوض کوثر پر بھی ایمان لانا داخل ہے۔
ہے کہ نہیں؟ آخرت پر ایمان میں حوض کوثر پر بھی ایمان لانا داخل ہے۔ حوض کوثر ہے کیا؟ کیا ہے جی بھائی بولیے، شرم کیوں کر رہے ہیں؟ ایک بہت بڑا تالاب ہے، نہر کوثر اور ہے، حوض کوثر اور ہے۔ نہر کوثر جنت میں ہے اور حوض کوثر کہاں ہے؟ حشر کے میدان میں ہے۔ حوض کوثر کہاں پر ہوگا؟ حشر کے میدان میں، اور نہر کوثر کہاں ہے؟ جنت میں ہے۔ حوض کوثر میں جو پانی ہے وہ نہر کوثر سے آتا ہے۔ حوض کوثر میں جو پانی ہے وہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ نہر کوثر سے آتا ہے۔ یہ حوض کوثر ہر نبی کو دیا جائے گا، لیکن ہمارے نبی کا حوض کوثر تمام نبیوں کے حوض سے بڑا ہوگا۔ آپ نے بیان فرمایا جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ واللہ اللہ تعالیٰ کو یہ سمجھ کر کے دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، اس کا واسطہ دے کر کے مبارک مجلس میں بیٹھ کر کے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کو اس جگہ پہنچائے اور وہاں سے پانی پینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس سے جو شخص ایک گھونٹ بھی پانی پی لے گا اس کے بعد کبھی بھی وہ شخص پیاسا نہیں ہوگا۔ اور اس حوض سے پانی کون پلائیں گے جی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ کے ساتھ کون رہے گا جی؟ مدد کرنے والا کون رہے گا جی؟ ہاں، حضرت ابوبکر صدیق رہا کریں گے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنی کتاب فضائل صحابہ کے اندر نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر انت اخی و صاحبی علی الحوض، آپ میرے بھائی، تم میرے بھائی ہو اور حوض پر میرے ساتھ ہوگے، ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس حوض سے بدعتی کو پانی پینا نصیب نہیں ہوگا، اس مبارک پانی پینے تک بلکہ بدعتی نہیں پہنچ پائے گا۔ یہ سب سے بڑی خرابی ہے بدعتی کی، جیسا کہ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ لوگ وہاں پر پہنچنا چاہیں گے تو فرشتہ آ کر کے سامنے آڑ بن جائے گا۔ اللہ کے رسول فرمائے کہ آنے تو یہ تو میرے امت کے لوگ ہیں۔ فرشتہ کہے گا لا، آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے بعد انہوں نے دین کے اندر کیا کیا بدعتیں ایجاد کی تھیں۔ تو آپ کیا فرمائیں گے؟ سحقن سحقن لمن غیر بعدی، بھگا ان لوگوں کو، دھتکارا ان لوگوں کو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کے اندر بدعت ایجاد کر لی تھی۔ تو بدعت کا ایک بہت بڑا نقصان یہ بھی ہے۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ بدعتی کی شفاعت بھی اللہ کے رسول نہیں کریں گے۔ واللہ وہ نبی جو اپنے چچا جو کافر ہیں ان کی شفاعت کر سکتا ہے، لیکن بدعتی کی شفاعت نہ کرے، یہ کس قدر بڑی بدبختی ہماری اور آپ کی ہے۔ واللہ جو لوگ بدعت ایجاد کرتے ہیں انہیں بتایا جاتا ہے، اس پر غور نہیں کرتے، اسے سننے کی طرف توجہ نہیں دیتے، اس کے بارے میں تحقیق نہیں کرنا چاہتے، صرف یہ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی ہمارے یہاں کے مولوی غلط کہہ رہے ہیں، ہمارے یہاں کے مولوی نہیں جانتا ان حدیثوں کو، صرف یہ کہہ کر کے بدعات کے اوپر اڑے رہتے ہیں۔ ان کی روح کانپ جانی چاہیے کہ اس محشر، اس حشر کے میدان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی اسے نصیب نہیں ہوگی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معقل بن یسار کی روایت سے ہے کہ آپ نے بیان فرمایا صنفان من امتی لا تنالہما شفاعتی، میری امت کے دو قسم کے بدبخت ایسے لوگ ہیں جنہیں میری شفاعت نہیں پہنچے گی۔ پہلا کون ہے؟ وہ ظالم بادشاہ جو اپنے رعایا کو دھوکہ دیتا ہے، اور تیسرا وہ شخص جو دین کے اندر غلو سے کام لیتا ہے اور اس کے اندر بدعت ایجاد کرتا ہے۔ اور آخری بات بدعتی کی جو برائی ہے وہ یہ ہے کہ بدعتی خود اپنے عمل کا گناہ اس کو ہوتا ہے، اسی طریقے سے جو لوگ بھی اس کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتے ہیں سارے لوگوں کا گناہ اس کے سر جاتا ہے۔ جیسا کہ بڑی مشہور حدیث ہے من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرھا واجر من عمل بها، جو کوئی سنت مٹ گئی تھی اسے ایجاد کیا تو اسے خود اس پر اجر ملے گا، اور جو لوگ اس کے مطابق عمل کریں گے، اس طریقے سے جو بدعت ایجاد کرے گا اسے اس کا، اور جتنے لوگ اس بدعت پر عمل کریں گے، ہے کہ نہیں۔ اب آخری بات 1 منٹ کے اندر کہ بدعت سے بچا کیسے جائے جی؟ بدعت سے بچا کیسے جائے؟ پہلی بات یہ ہے کہ شیخ کی تقریر کو غور سے سن لیجئے دوبارہ آپ لوگ، کہ کتاب اللہ اور سنت رسول کی پیروی کی جائے، یہ بدعت سے بچنے کا سب سے بہتر طریقہ ہے۔
دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کے طریقے کو اپنایا جائے. آپ نے بیان فرمایا نا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی, واللہ اسی کے اوپر عمل کر رہے ہیں لوگ. اور سوچ لیں کہ عید میلاد النبی حضرت ابوبکر و عمر نے منائی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما, جی نہیں منائی ہے, تو ہم کیوں مناتے ہیں؟ ہم کیوں مناتے ہیں بھائی؟ تو صحابہ اکرام اور خلفائے راشدین کی سنت کے اوپر عمل کی جائے. اور تیسری بات, بدعت سے بچنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کو لازم پکڑا جائے. لیکن وہ اہل سنت و جماعت نہیں جو ہمارے ہندوستان میں ڈاکہ ڈال کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, ہے نا, قبروں کو سجدہ کریں گے, وہ سنی بنے ہوئے ہیں. ہاں سنی ہے, سن کر کے مسلمان بننے والے ہیں وہ سنی لوگ, لیکن وہ پڑھیں گے نہیں, کتاب نہیں دیکھیں گے, وہ صرف سن لیا ہے کہ ہاں یہ کام کرنا چاہیے, لگا خود بھی کرتے جا رہے ہیں. نہیں, سنت اہل سنت والجماعت وہ ہیں جو صحابہ اکرام کے طریقے کے اوپر چلے آ رہے ہیں, اگرچہ اکیلا آدمی ہی کیوں نہیں ہے وہ اہل سنت و جماعت میں ہوگا. یہ چند باتیں آپ کے سامنے بدعات سے متعلق رکھی گئیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کے, ہمارے اور آپ کے دل میں سنت کی محبت اور بدعات سے بغض اور نفرت ڈال دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا اور آپ کا یہاں پر جمع ہونا قبول کرے. یہاں کے جمع ہونے کی برکت سے ہمارے اور آپ کے اندر اگر کسی قسم کی بدعات پائی جا رہی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہمارے آپ کی زندگی سے دور کرے. اور اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو چاہے جہاں کا رہنے والا ہے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے اور بدعات سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. بڑے ہی بالکل کھلے الفاظ میں بات کہوں گا کہ اگر بدعات سے متعلق میری کسی بات پر کسی بھائی کو اگر کوئی اعتراض ہے تو وہ کر سکتا ہے, اگر کوئی سوال ہے تو وہ سوال پوچھ سکتا ہے. بات چیزیں میں جانتا ہوں وضاحت طلب تھی, تفصیل طلب تھی, لیکن وقت کے نہ ہونے کی وجہ سے میں اس کی تفصیل نہیں کر سکا. ان میں ایک بات یہ بھی تھی کہ بدعاتی کے ساتھ ہمارا اور آپ کا معاملہ کیا ہونا چاہیے, کہ اس کے ساتھ ہم کیسا معاملہ کریں جو کسی دوسری مجلس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمارا اور آپ یہاں پر جمع ہونا قبول کرے. تو میں آپ سے جو کہہ رہا تھا, اگر کسی بھائی کو